جو میرے پیچھے چلے گا وہ عزتوں کا راستہ ہے، جو میرا راستہ چھوڑے گا وہ ہلاکتوں کا راستہ ہے۔ ساری دنیا کا سردار بنایا، سارے عالم کا سردار بنایا، سارے نبیوں کا سردار بنایا، جنات اور اب ملائکہ اور عرش سدرۃ المنتہا تک جن کی نبوت کا ڈنکا بجا اور ساتوں آسمان سکڑ گئے اور سدرۃ المنتہا بھی راستے میں اسٹیشن بنا، عرش کے دروازے بھی کھل گئے اور اوپر میرے رب کے اور مخلوق کے درمیان لاکھوں کروڑوں پردے بھی اٹھ گئے اور اللہ اور حبیب اللہ آمنے سامنے ہو گئے۔ یہ ہمارے نبی کی پرواز ہے۔ وہ کیسا نبی ہے جو دونوں آنکھوں سے اللہ کو دیکھ لے اور پھر صحیح سلامت دنیا میں واپس آ جائے۔ ان کی یہاں نظر کی کیا طاقت ہے، ان کے کانوں کی کیا طاقت ہے، براہ راست اللہ کا کلام سن رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام پر ایک تجلی پڑی، بے ہوش ہو کے گرے اور کتنے دن تک ہوش نہ آیا، اور یہاں تجلیات ہی تجلیات ہیں اور التحیات للہ والصلوات والطیبات ہو رہا ہے اور میرے رب کی طرف سے سلام آ رہا ہے، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اے میرے محبوب، آپ کا رب آپ کو سلام پیش کرتا ہے۔ کمال کمال اللہ ازانوں میں کوئی بڑا بندہ سلام کیسے ہوا؟ میں جناب چودھری سلام کیتا ہے، میں نے چودھری سلام کیتا جی۔ ارے بھائی کون سلام کر رہا ہے؟ اللہ 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 سلام کر، السلام علیک ایھا النبی۔ سبحان، کیا ہم نعت خوانی کریں گے جو میرے رب نے قرآن میں اپنے نبی کی نعت خوانی کر دی۔ ہماری نعت خوانی تو ہماری اوقات کے برابر، جتنا میرا علم اتنی میری شاعری، یا جتنا میرا مطالعہ اس کے مطابق میری شاعری۔ اور اللہ اللہ جو یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منها وما ینزل من السماء وما یعرج فیها وهو معکم اینما کنتم ما یکون من نجوى ثلاثة الا هو رابعهم ولا خمسة الا هو سادسهم، جس کا علم کامل اکمل، کیا میرے نبی کی نعت خوانی قرآن نے کی ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا۔ یہ میں تمہیں چند آیات سناؤں گا جس میں ساری نعت خوانی ہے، ترجمہ نہیں، صرف آیات سننا۔ لا تقولوا راعنا، یہ پہلا پارا اللہ تعالیٰ ایمان، یا ایھا الذین آمنوا پہلی دفعہ آ رہا ہے اور نبی کے حق کو بتانے آ رہا ہے کہ میرے نبی کا ادب کرو۔ قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا طه ما انزلنا عليك القرآن لتشقى الا تذكرة لمن يخشى قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفه او انقص منه قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا ان ناشئة اللیل هی اشد وطئا واقوم قیلا ان لک فی النهار سبحا طویلا واذکر اسم ربک وتبتل الیہ تبتیلا رب المشرق والمغرب لا الہ الا هو فاتخذه وکیلا واصبر علی ما یقولون واہجرهم هجرا جمیلا یا ایھا المدثر یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون انه لقول رسول کریم وما هو بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون ولا بقول کاہن قلیلا ما تذکرون والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى علمه شدید القوى ذو مرة فاستوى وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى ما كذب الفؤاد ما راى افتمارون على ما يرى ولقد رآه نزلة اخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى اذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى نون والقلم وما يسطرون ما انت بنعمة ربك بمجنون وان لك لاجرا غير ممنون وانك
وإنك لعلى خلق عظيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. یہ سب نعت خوانی سب میرے اللہ نے اپنے حبیب کی تعریف کی، ساری آیات کا ترجمہ تعریف کی. ایک آیت کر دیتا ہوں جو میرے نزدیک میرے نبی کی شان میں سب سے بلند آیت ہے، سب سے بلند آیت ہے، وہ ہے وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. میرے محبوب، ساری دنیا مجھے، میں کیوں بیان کر رہا ہوں اس سال گلا خشک ہو رہا ہے. میں رمضان نہیں ہوتا تو میں بیان میں پانی پیتا رہتا ہوں، اب میں پانی نہیں پی سکتا، میرا گلا خشک ہو گیا، اس میں کانٹے چبھ رہے ہیں. اور آپ بھی گرمی میں بیٹھے ہوئے ہو، جڑ کے بیٹھے ہو، کیوں بیٹھے ہو؟ اللہ راضی ہو جائے. ٹھیک، مولانا زاہد صاحب نے مجھے کیوں بلایا؟ اللہ راضی ہو جائے. یہ میرے پاس بیٹھے ہیں، آپ میرے پاس بیٹھے ہو، میں بول رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں، اللہ راضی ہو جائے. لیکن اللہ بے نیاز بھی ہے، کریم بھی ہے، چاہے تو راضی ہو چاہے تو نہ ہو. ٹھیک ہے نا؟ اپنے گناہوں پہ ڈر ہے، رحمت کی آس ہے. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بلایا تو انہوں نے دوڑ لگا دی، تو اللہ نے کہا ما عجلک، دوڑ کے کیوں آئے ہو؟ عجلت الیک رب لترضیٰ، یا اللہ میں دوڑا اس لیے ہوں، تو مالک میں نوکر، مالک بلائے نوکر بھاگ کے آیا تو مالک خوش ہوتا ہے. یا اللہ تو راضی ہو جا، اس لیے دوڑ کے آیا ہوں. ساری دنیا سے اللہ کہتا ہے رضوان من اللہ اکبر، مجھے راضی کرو، مجھے راضی کرو، مجھے راضی. اگر میری تقریر میں ایک سیکنڈ بھی ریاکاری کا آیا تو ساری میرے منہ پہ مار دی جائے گی. اللہ کہتا ہے مجھے راضی کرو، ساری دنیا سے کہتا ہے مجھے راضی کرو، اور خود کہتا ہے اے میرے حبیب میں نے تجھے راضی کرنا ہے. یہ فرق، میں نے تجھے راضی کرنا. کمال ہے یہ آیت، کمال ہے. والضحیٰ واللیل اذا سجا، عام ترجمہ جو سب مفسرین کرتے ہیں، روشن دن کی قسم اور کالی رات کی قسم. ہم نے آپ کو چھوڑا نہیں، ہم آپ پہ ناراض ہیں. امام راضی کے دو ترجمے بتاتا ہوں، مزہ آ جائے گا. والضحیٰ میرے محبوب آپ کے روشن علم کی قسم، واللیل اذا سجا آپ کی ستاری کی چادر کی قسم جس میں آپ امت کے مجرم چھپا لیں گے قیامت کے دن. اس سے بھی خوبصورت ترجمہ امام راضی، بڑی اتھارٹی اس لیے میں آسانی سے کہہ دیتا ہوں کیونکہ پیچھے بولنے والا بہت، کہنے والا بہت زبردست آدمی ہے. راضی، فخر الدین رازی. والضحیٰ میرے محبوب تیرے خوبصورت چہرے کی قسم، تیرے روشن چہرے کی قسم. واللیل اذا سجا تیری سیاہ زلفوں کی قسم. حضرت ام عائشہ فرماتی ہیں کہ یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر عورتوں نے ہاتھ کاٹے، میرے محبوب کو دیکھتی دل چیر کے بیٹھ جاتے. آپ کپڑا سی رہی تھی، کپڑا سوئی گر گئی، کمرے میں اتنی روشنی نہیں تو ٹٹول نہیں، مل نہیں رہی. میرے نبی کمرے میں داخل ہوئے، آپ کے چہرے کے نور سے سوئی چمکنے لگی. ملک السماوات والارض یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان سیدنا و مولانا محمدا عبدہ ورسولہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون ان الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الا وان جبريل نفث في روعي ان نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها الا فاجملوا في الطلب واتقوا الله ولا يحملنكم استبطاء الرزق على أن تطلبوه بمعصية الله فإنه لا يدرك ما عند الله إلا بطاعته أو كما قال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. بھائی پکھے بند کر دیو، میں پاکستان چوں آیا، میں گلاسکو چوں نہیں آیا. پکھے بند کرو، تمہیں گرمی لگتی تھوڑی برداشت کرو. میرے بھائی اور دوستو، اللہ وہ ہے جسے کسی نے نہیں بنایا، اور اللہ وہ ہے جس نے سب کچھ بنایا. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں
فارسی کی شاعری ہے بڑی خوبصورت. ہیچ چیزیں خود بخود چیزیں نشد، ہیچ آہن خنجرے تیغے نشد، ہیچ حلوائی نشد استاد کار، تا غلام شکر ریزے نشد، مولوی ہرگز نشد مولا روم، تا غلام شمس تبریزے نشد. اللہ خالق، خالق کسے کہتے ہیں؟ جو بغیر میٹیریل کے چیز بنا رہے. یہ ممبر ہم نے لکڑی سے بنایا ہے. اللہ نے لکڑی کو لکڑی کے بغیر پیدا کیا. لوہے کا ایک پتھر نہیں تھا اور لوہے کی کانیں بنا دی. کوئلے کا ایک ذرہ نہیں تھا، کوئلے کی کانیں بنا دی. زمین کا ایک ڈھیلا نہیں تھا اور زمین بچھا دی. پتھر کا ایک کنکر نہیں تھا اور ہمالیہ پہاڑ بنا دیا. پانی کا ایک قطرہ نہیں تھا، 7 سمندر بنا دیے. 71% پانی ہے اور 29% خشکی ہے. ایک درخت نہیں تھا، ایک پتا نہیں تھا، جنگل بنا دیے، درخت بنا دیے، پھل بنا دیے. تو ہمارے شاعر کہتے ہیں کہ کوئی چیز خود بخود نہیں بنتی، ہیچ چیزیں خود بخود چیزیں نشد. آسمان سے لے کر زمین تک جدھر بھی دیکھو گے کوئی پیچھے بنانے والا ہے. دیکھو سائنس، میں نے سائنس بھی پڑھی ہے. میڈیکل سے میں مولوی بناؤں، مطلب صرف پھوڑیاں تو بھی دے نہیں آیا میں نے اللہ لے کے ہے. حرکت کے لیے حرکت دینے والا چاہیے. یہ سائنس کا لا ہے، قانون ہے. حرکت دینے کے لیے، حرکت میں لانے کے لیے کوئی حرکت دینے والا ہو، ورنہ کوئی چیز خود بخود حرکت میں نہیں آتی اور کوئی چیز خود بخود نہیں بنتی جب تک بنانے والا نہ ہو. اگلا مصرع ہے ہیچ آہن خنجرے تیغے نشد. ایک لوہے کا ٹکڑا پڑا رہے 1 گھنٹے سے لے کر 1 ملین سال، وہ لوہے کا ٹکڑا ہی رہے گا. ایسا نہیں ہوگا کہ 1000 سال کے بعد وہ تلوار بن گیا. کبھی دیکھا؟ کروڑوں سال کے بعد وہ لوہے کا ٹکڑا چھری بن گیا ہو؟ نہیں. کوئی بنائے گا تو بنے گا، نہیں تو پڑا ہوا ہے. کوئی آدمی کوئی کام نہیں کر سکتا جب تک سیکھ نہ لے اور کوئی استاد نہ ہو. مولانا روم مولوی تھے، فلسفی تھے. وہ مولائے روم تب بنے جب شمس تبریز کے ہاتھوں میں ہاتھ دیا. میں دونوں کے مزار پہ حاضری دی ہے میں نے. جو ان کے پیر تھے شمس تبریز وہ بھی اور مولانا روم بھی. مولانا روم فلسفی تھے، منطقی تھے. قرآن و حدیث کا علم نہیں تھا، فلسفے کا علم. تو وہ مسجد میں درس دے رہے تھے، ان کے سامنے کتابوں کا ڈھیر تھا. ادھر مسجد کا حوض تھا جس میں وضو کا پانی تھا. تو شمس تبریز مسجد میں آئے ننگے پاؤں اور ننگے سر، بالکل دیہاتی لباس. تو ایسے طالب علم بھرے ہوئے رش. تو وہ سب کو ایسے دیکھ کر مولانا روم سے کہتے ہیں یہ چیز، وہ کتابیں تھیں نا، کہتے ہیں یہ کیا ہے؟ انہوں نے ایسے کر کے دیکھا، انہوں نے کہا گوار جٹ انہوں کیا پتہ ایک ہی ہے. تو انہوں نے بڑے تکبر سے کہا ای آ است کہ تو نمی دانی. پیارے یہ وہ ہے جو تو نہیں جانتا، یعنی تو ان پڑھ جٹ، تینوں کیا پتہ فلسفہ کی یہ منطقی. تو وہ ایک دم آگے بڑھے اور کتابوں کو دھکا دیا، ساری حوض میں چلی گئی. اب پریس تو تھا نہیں، سارے کلمی نسخے تھے. مولانا روم نے سر نہ پلو تیرا بیڑا بڑھ جاوے نام مراد ہوئے کی تے، میری ساری زندگی کی کمائی تو نے برباد کر دی. وہ ہنس رہے کھڑے ہوئے. جب انہوں نے اپنا غصہ نکال لیا، اب واپسی تو ہو نہیں سکتی، بھائی چلو اور کتاب لے کر آؤ بازار سے. وہ ایک دم انہوں نے چھلانگ لگائی حوض میں اور ایسے ہاتھ ڈالیں، کتاب نکالیں، اس کو ایسے ایسے دونوں ہاتھوں سے اس کو تھپکیں، اس میں سے مٹی نکلے اور خشک کتاب ان کے سامنے رکھ دی. پھر ہاتھ ڈالا اور پھر دوسری کتاب ایسے ایسے کر کے اس کو
تھوڑا سا تھپ کے ان سے مٹی نکلے، ساری کتابیں خشک نکال کے مولانا روم کے سامنے رکھ دی. ہن واری آ گئی مولانا روم دی، وہ کہنے لگ گئی این چیز کوئی ایک ہی ہے. تو شمس تبریز فرمانے لگے این است کہ تو نمیدانی، یہ وہ ہے جو تو نہیں جانتا. تو علامہ اقبال کہتے ہیں مولوی ہرگز نشد مودع روم تا غلام میں شمس تبریز نشد. تو ایک کوئی چیز خود نہیں بنی، ہاں اللہ کو کسی نے نہیں بنایا. قل هو اللہ احد، ان سے کہہ دو قریش نے ہمارے نبی سے کہا کہ اپنے رب کی پیڑھی تو سناؤ. جیسے عرب اپنے باپ، ہمارے ہاں تو رواج نہیں ہے اپنے باپ دادے پردادوں کے نام لکھنے کا، محفوظ کرنے کا. عربوں میں رواج تھا، اپنے آخری جد امجد تک وہ نام یاد رکھتے تھے. تو ہمارے نبی سے کہنے لگے ہمیں تو اپنے پیو دادے کا پتہ ہے، تیرے رب کا پیو دادا کون ہے، اس کا نسب بیان کر. تو اللہ نے جبریل کو اتارا، کتنے 70,000 فرشتے، اور ایک چھوٹی سی صورت آئی 4 آیات کی، حرم شریف میں بیٹھے ہوئے. جبریل کہتے ہیں یا رسول اللہ قل، فرمائیے ان قریش کو کیا، هو اللہ احد، وہ جس کے بارے میں پوچھ رہے ہو اس کا نام ہے اللہ، اور وہ ہے تنہا اکیلا، نہ اوپر نہ نیچے، ہر طرف سے پاک، اکیلا، احد، واحد ایک، ثانی 2، اور احد اکیلا، اس کا 2 ہے ہی نہیں. ان سے کہیے وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی ثانی نہیں ہے، اکیلا ہے. گزارا کیسے کرتا ہے؟ کہیے اللہ الصمد، سب اس کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں، سب کو اس کی ضرورت ہے، اسے کسی کی ضرورت نہیں. عرش اس لیے نہیں بنایا کہ اس کی ایک حدیث یاد آ آپ کی برکت سے بڑے عرصے کے بعد، یا عبادی انی لم اخلقکم لاستکثر بکم من قلہ، میرے بندو تمہیں اس لیے نہیں پیدا کیا کہ میرے خزانے تھوڑے ہو گئے تھے تو تمہیں پیدا کر کے ذرا جمع کر لوں، زیادہ کر لوں. ولا لاستانس بکم من وحشہ، نہ اس لیے پیدا کیا کہ میں اکیلے میں گھبرا گیا تھا تو تمہیں پیدا کر کے جی لگاؤں، ہم تو تنہائی سے گھبرا جاتے ہیں. ولا لاستعین بکم علی امر قد عجزت عنہ، نہ میں نے اس لیے پیدا کیا کہ میرا کوئی کام اٹک گیا تھا تو میں نے کہا چلو تمہیں پیدا کر کے اپنا کام پورا کروں. نہیں، انما خلقتکم، میں نے تمہیں پیدا کیا لتعبدونی طویلا، کہ ساری زندگی میری مان کے چلے. عبادت کا مطلب ہوتا ہے ہر چیز میں اللہ کی مان کے چلنا، صرف نماز نہیں، روزہ، حج، زکوٰۃ نہیں، پوری زندگی میں. جیسے آپ جاب کرتے ہیں تو جاب میں پورا آپ کو ان کی مان کے چلنا پڑتا ہے، اپنی مرضی نہیں چلا سکتے. لتعبدونی طویلا، تو میں اس لیے پیدا کیا ہے کہ میرے بن کے زندگی گزار دو، جہاں رہنا ہے رہو، پر ایک بار میرے بن کے رہو، جو کہوں وہ کر دو، جو روک دو وہ چھوڑ دو، تو میں تمہارے ساتھ. سب اس کے محتاج، وہ کسی کا محتاج نہیں. سب کے کام اللہ بناتا ہے، کوئی کسی کا کام نہ بنا سکتا ہے نہ بگاڑ سکتا ہے. پوری دنیا کے 7 ارب انسان، مسلم نان مسلم، سب کا ذہن ہے پیسے سے کام بنتا ہے، پیسے سے کام بنتا ہے. میرا اللہ ذہن بناتا ہے، اللہ الصمد، میں کام بناتا ہوں، میرے ارادے سے کام بنتے ہیں، میری چاہت سے کام بنتے ہیں. قل ارأیتم ان اخذ اللہ سمعکم وابصارکم وختم علی قلوبکم من الہ غیر اللہ یاتیکم بہ، مجھے بتاؤ تمہیں کانوں سے بہرا کر دو، آنکھوں سے اندھا کر دوں اور عقلوں پہ، دلوں پہ مہر لگا دوں، تو کوئی ہے جو پھر تمہیں آنکھیں واپس کرے، تمہارے کان واپس کرے،
تمہاری عقل واپس کرے؟ کوئی ایسا کر سکتا ہے؟ پھر اوپر جاتا ہے، کہتا قل ارأیتم ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا الی یوم القیامہ من الہ غیر اللہ یاتیکم بضیاء افلا تسمعون۔ سبحان اللہ، کہتا مجھے بتاؤ اگر یہ میں رات کھڑی کر دوں، رک جا، سورج نکال لو گے؟ کیوں بھائی کر لو گے سورج؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کوئی جو سورج کو لا کے دکھائے؟ تو سنتے کیوں نہیں ہو اللہ کی بات؟ سمجھتے کیوں نہیں ہو؟ پونڈ 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 مگر دوڑ لائی ہوئی۔ پھر اللہ دوسری بات ہے، قل ارأیتم ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدا الی یوم القیامہ، مجھے بتاؤ سورج کو کھڑا کر دو قیامت تک، ڈوبنے نہ دوں، من الہ غیر اللہ یاتیکم بلیل تسکنون فیہ افلا تبصرون، کوئی ہے جو سورج کو لے جائے اور اسے غروب کرے؟ کوئی ہے؟ اگر چند مہینے سورج نہ ڈوبے تو ہم ساری کائنات جل کے راکھ ہو جائے گی۔ چند مہینے سورج نکلے نہیں، ہم سارے فریز ہو جائیں گے۔ تو اس طرح اللہ اپنی ہیبت بتاتا ہے، اللہ الصمد، سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے، تم سب اس کے محتاج، وہ کسی کا محتاج نہیں، کوئی اس کا بیٹا نہیں ہے، لم یلد، کوئی اس کا باپ نہیں ہے، لم یولد، ہے کیسا؟ تو اللہ کہتا ہے وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، یہ تمہاری سمجھ میں آ ہی نہیں سکتا کہ میری کوئی مثال ہی کوئی نہیں، تو میں تمہیں کیسے بتاؤں کہ میں کیسا ہوں؟ بھائی بیل کیسا ہوتا ہے، ہم مثال دیتے ہیں ایسا ہوتا ہے، دیکھے ہوتے ہیں، گھوڑا کیسا ہوتا ہے وہ ایسا ہوتا ہے۔ اللہ کہتا ہے نہ تم نے مجھے دیکھا، نہ دیکھ سکتے ہو، نہ سوچ سکتے ہو، نہ پرکھ سکتے ہو، لہذا بس ایمان لاؤ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، میرے جیسا کوئی ہے ہی نہیں۔ لا تراہ العیون، دوربینیں لگاؤ، نہیں دیکھ سکتے۔ لا تخالطہ الظنون، خیال کو دوڑاؤ، خیال کی رفتار روشنی سے بھی زیادہ ہے، نہیں پہنچ سکتا تمہارا خیال مجھ تک، میری تعریف کرو۔ لا یصفہ الواصفون، نہیں کر سکتے، ساتوں سمندر سیاہی بناؤ، درختوں کو قلم بناؤ اور پھر اللہ کی تعریف لکھو۔ میرا اللہ کہتا ہے لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جئنا بمثلہ مددا، سمندر خشک ہو جائیں گے، قلم ٹوٹ جائیں گے، تیرے رب کی تعریف کا ذرہ بھی ادا نہیں۔ کیسا اللہ ہے؟ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، کوئی اس جیسا نہیں ہے۔ اچھا اتنی دور چلا گیا کہ نہ آنکھ دیکھے نہ خیال، تو ساڑی کیا سننی؟ میں قربان جاؤں، دیکھو میں ان بھائیوں کے قریب ہوں، ان سے دور ہوں، اب میں ان کے قریب نہیں ہوں، ان سے دور نہیں ہوں، ایک ہی صفت ہے میرے پاس کہ ان کے قریب ہوں، ان سے دور ہوں۔ ان سے قریب ہونا چاہتا ہوں تو اے جگہ چھوڑ کے مجھے وہاں جانا پڑے گا، اور میرا اللہ کہتا ہے لا تراہ العیون لا تخالطہ الظنون، اتنا دور ہوں کہ تمہارا خیال بھی نہیں پہنچتا۔ تو جب وہ اتنا دور ہے تو ساڑی کیا سننی ہے؟ عین اس وقت جب وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں اتنا دور ہوں کہ خیال نہیں پہنچتا، عین اس وقت کہہ رہا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، تم پوچھو گے کہ رب کدھر ہے تو میرے حبیب ان سے کہیے تمہاری اس شاہ رب سے بھی تمہارے زیادہ قریب ہے۔ لَرَادُّكَ إِلَىٰ مَعَادٍ، جس رب نے آپ پہ قرآن اتارا ہے آپ کو عزت سے واپس لائے گا۔ کوئی سوچ سکتا ہے کہ 3 آدمی قریش کے ڈر سے غار میں چھپے ہوئے ہیں، 3 راتیں 2 دن، پھر ایک راہبر منگواتے ہیں، پھر راستے بدلتے ہیں، وہ چپ کے مدینہ پہنچتے ہیں، تو خیال تو آتا ہے کہ یہ وَأَنَّا يَكُونُ، یہ کیسے ہوگا؟ تو 8 ہجری میں اللہ تعالیٰ نے، میں صرف ایک مخصوص چیز بتانا چاہتا ہوں، اس سے ساری تفصیل نہیں بتاؤں گا۔
آپ نے 10 رمضان کو مکہ سے کوچ کیا 10,000 کے لشکر کے ساتھ۔ رمضان کے دن تھے، جب آپ عصفان پہنچے تو آپ نے پانی منگوایا اور سب کے سامنے روزہ افطار کیا، روزہ توڑ دیا۔ تو سب نے توڑ دیا، کچھ نے نہیں توڑا۔ تو جب لشکر خیمہ زن ہونے لگا اور خیمے گاڑنے لگا تو روزے والے تو گرے پڑے تھے، تو جنہوں نے روزہ کھول دیا تھا انہوں نے سارے اونٹ باندھے، گھوڑے باندھے، خیمے لگائے۔ تو آپ نے فرمایا ذہب المفطرون بالاجور، آج روزہ توڑنے والے روزہ رکھنے والوں سے بہت آگے چلے گئے۔ وہاں سے پھر آپ پہنچے مرۃ زہران۔ مرۃ زہران یہ پرانا نام ہے، آج کل اسے وادی فاطمہ کہتے ہیں۔ فاطمہ کوئی عرب عورت نہیں تھی، ایک ترک خاتون تھی، اور ترکی حکومت جب تھی عرب پر تو اس نے یہ سارا علاقہ خرید کے وقف برائے حرم کر دیا تھا، تو اس کے بعد اس کا نام پڑ گیا وادی فاطمہ۔ تو بدیل بن ورقہ اور ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں دونوں نے کلمہ پڑھ لیا۔ ان کو کچھ بھنک پڑ گئی تھی کہ لگتا ہے مدینے والے کچھ حرکت میں ہیں، تو جب وہ رات کو نکلے تو 10,000 لشکر آگ کے الاؤ آگیں جل رہی تھیں۔ تو ابو سفیان کہتا ہے یہ اتنا بڑا لشکر کہاں سے آ گیا؟ تو بدیل کہتا ہے یہ لگتا ہے بنو خزاعہ ہیں۔ کہا بنو خزاعہ کیا پدی کا شوربہ، اتنا بڑا لشکر وہ کہاں سے لائیں گے؟ اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کے خچر پر دلدل پر نکلے کہ کوئی قریش کا آدمی ملے تو انہیں کہوں کہ کوئی اپنا بچاؤ کر لو۔ تو جب وہ قریب آئے تو یہ دونوں باتیں کر رہے تھے، انہوں نے اندھیرے میں ابو سفیان کی آواز کو پہچانا، کہنے لگے ابا حنظلہ، ایک ان کی کنیت ابا حنظلہ بھی ہے۔ وہ کہنے لگے ابو الفضل، حضرت عباس کی کنیت، آپ کے سب سے بڑے بیٹے کا نام فضل ہے۔ تو انہوں نے کہا ہاں، کہا ذا رسول اللہ بجیش عرمرم، ایک بہت بڑا لشکر لے کے آ گئے ہیں۔ تو ابو سفیان کہنے لگا ہماری جان بچاؤ۔ کہا جب میرے ساتھ خچر پہ چڑھ جا، خچر پہ چڑھا لیا۔ جب لشکر کے اندر داخل ہوئے تو حضرت عمر کی نظر پڑ گئی، کہ اللہ خدا کا دشمن قابو آ گیا ہے، نہ کوئی عہد و پیمان ہے، نہ ہم نے اس کو امن دیا ہے، آج میں اپنی تلوار رنگین کروں گا۔ حضرت عباس نے دیکھ لیا کہ عمر بھاگے ہوئے آ رہے ہیں، انہوں نے خچر کو دوڑا دیا۔ تو یقیناً انسان اور خچر کی رفتار تو ایک نہیں ہوتی، تو وہ پہلے پہنچ گئے۔ کہنے لگے یا رسول اللہ، میں نے ابو سفیان کو پناہ دے دی ہے۔ ساتھ ہی حضرت عمر آ گئے کہ یا رسول اللہ، یہ اللہ کا دشمن کب وہ آ گیا ہے، موقع دیں، یہ سعادت میرے حصے آئے، میں اس کا یہیں سر اڑاتا ہوں۔ تو حضرت عباس نے کہا میں پناہ دے چکا ہوں۔ انہوں نے کہا کوئی پناہ وانا نہیں ابو سفیان کے لیے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ابو عمر جو ہم سے پناہ مانگتا ہے ہم پناہ دیتے ہیں۔ بولا ایسے بھی کوئی کرتا ہے؟ آخری جنگ جو ہوئی یہاں جلال الدین خوارزم کی اور چنگیز خان کی دریائے سندھ کے کنارے ہوئی تھی، اٹک سے تھوڑا سا اوپر۔ تو تقدیر ہاری ہوئی تھی، ورنہ جلال الدین جیسے سالار تاریخ میں چند ہی ہوں کی بتاتا۔ تو
ان کا ایک بچہ کہیں سے پکڑا گیا تو انہوں نے چنگیز خان کے سامنے پیش کیا، اس نے تلوار مار کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ تو جب اس نے شکست دیکھی نا جلال الدین نے، تو اس نے پہلے اپنی ماں کو دریائے سندھ میں پھینکا، جگر چاہیے، پھر بیوی کو پھینکا، پھر 2 بچوں کو پھینکا، تو اسے پتہ تھا کہ وہ بہت خراب کریں۔ پھر اس نے اپنی زرہ اتاری، اور یہ دریائے سندھ تو مرا ہوا، پیچھے تربیلے ڈیم ہر شے روکی ہوئی، تو تربیلے نو کھولو نا، پھر سوچو دریا سندھ کی بلا ہوئے گا۔ تو وہ اس بلا میں اس نے 30 فٹ کی بلندی سے دریا میں چھلانگ لگا گھوڑے کے ساتھ۔ جب چنگیز خان پہنچا تو وہ موجوں سے لڑتا ہوا آگے نکل رہا تھا، تو اس کے سپاہیوں نے تیر چڑھا لیے، کہ نہیں، کیا وہ ماں ہے جس نے یہ سپوت پیدا کیے؟ اگر یہ میرے ساتھ ہوتا تو میں اس کے ساتھ مل کے آدھی سے زیادہ دنیا فتح کر لیتا۔ تو اس طرح اس نے اپنا سارا خاندان اپنے ہاتھوں سے شہید کیا۔ اور اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کس کو؟ ابو سفیان کو، جنہیں پورا زور لگایا قتل کر دو، کہا نہیں عمر ہم پناہ دے چکے۔ تو حضرت عباس کہنے لگے اصل میں یہ بنی عبد مناف سے ہے نا، اس لیے تجھے ہمدردی نہیں، بنو تیم سے ہوتا پھر تو یہ بات نہ کرتا، بنو عدی سے ہوتا تو پھر تو یہ بات نہ کرتا۔ حضرت عمر نے فرمایا ابو سفیان اللہ کی قسم، نبی کے چچا کا اسلام لانا مجھے اپنے باپ کے اسلام لانے سے بھی زیادہ محبوب ہے، کیونکہ عباس بھی اسی وقت ہی کلمہ پڑھے تھے، عثمان پہنچ گئے تھے، وہاں جا کے کلمہ پڑھ کے ساتھ آ رہے تھے۔ اس کے اسلام لانے کی میرے نبی کو خوشی زیادہ ہے میرے باپ کی نسبت، تو مجھے تم یہ عصبیت کا طعنہ نہ دو۔ آپ نے کہا چلو اس کو لے جاؤ خیمے میں۔ صبح کی نماز کے لیے ہلچل مچی، اذان ہوئی تو ابو سفیان کہنے لگا یہ کیا کر رہے ہیں؟ حضرت عباس کہنے لگا نماز کی تیاری کر رہے ہیں۔ وہ کہنے لگا یہ محمد جو بھی کہتا ہے اس کے ساتھ ہی مانتے ہیں، کہاں وہ جان بھی مانگے تو ہتھیلی پہ رکھ کے دے دیتے۔ کہنے لگا یار عباس، ابو الفضل، بڑے بڑے سالار دیکھے ہیں، تیرے بھتیجے جیسا سالار نہیں دیکھا۔ وہ کہنے لگا اور تیری کھوپڑی کب کھلے گی، یہ سالار نہیں ہے یہ رسول ہے۔ تو اگلے دن جب آپ نے مکہ میں فاتحانہ داخل ہونے کا ارادہ فرمایا تو میں نے وہ جگہ جا کے دیکھی اللہ کے فضل سے جہاں سے پورا لشکر آپ نے گزروایا۔ ایسے 2 پہاڑ ہیں، بیچ میں تنگ راستہ ہے، تو آپ نے حضرت عباس سے کہا اس کو پہاڑی کے اوپر کھڑا کرو تاکہ یہ اللہ کے لشکروں کو گزرتا ہوا دیکھے۔ تو وہ اوپر لے کر کھڑے ہو گئے۔ تو آپ نے سب سے پہلے خالد ابن ولید کو بھیجا، ایک دستہ دیکھا، انہوں نے ابو سفیان کو دیکھا تو کہا اللہ اکبر۔ وہ کہنے لگا یہ کون ہے؟ وہ تو چونکہ تھے نا ذرا خود، تو عباس کہنے لگے یہ خالد بن ولید، اچھا چھوکرا بھی سالار بن گیا، یعنی توبہ توبہ توبہ، ایسا تکبر ایسا تکبر۔ اس کے پیچھے آپ نے حضرت زبیر کو بھیجا لشکر دیکھ، انہوں نے تکبیر پڑھی، کہ یہ کون ہے؟ کہ یہ زبیر ہے۔ اچھا تیرا بھانجا زبیر بن عوام؟ تو انہوں نے کہا ہاں۔ اس پر کوئی تبصرہ نہیں کی۔ پیچھے حضرت ابو ذر غفاری کو بھیجا، تو انہوں نے تکبیر پڑھی، کہ یہ کون ہے؟ کہ یہ ابو ذر غفاری اور اس کا لشکر، اس کا قبیلہ ہے۔ تو کہنے لگا ہمیں یہ کیوں آ گیا ہم سے لڑنے کے لیے، ہم تو ان کے ساتھ کبھی نہیں لڑے۔ اس کے پیچھے آپ نے معبد خالد جہنی کو بھیجا،
پھر اس کے پیچھے آپ نے نعمان بن مقرن کو بھیجا، پھر ان کے پیچھے صاحب بن جسامہ کو بھیجا، ان کے پیچھے ابو واقد اللیثی کو بھیجا، ان کے پیچھے معقل بن سنان کو بھیجا۔ یقین مانو میرے بھائیو، پتہ نہیں کب میں نے پڑھا تھا اور آج یہاں آنے تک مجھے ان کے نام یاد نہیں تھے۔ تو ان کو باری 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 ایک لشکر گزر تھا، پھر دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا، پھر پانچواں، پھر چھٹا، 7 8 9 10، 5000 کو 10 حصوں میں تقسیم کر کے آگے روانہ کرتے، اور پیچھے 5000 کا لشکر آپ کے ساتھ، اور آپ اس کے درمیان میں، اور جھنڈا سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں، جو انصاری خزرج کے قبیلے کے تھے۔ ایک شور اٹھا اور گرد و غبار اٹھا، اور بیچ میں حضرت عمر کی کڑکدار آواز، گھوڑوں کے ہنہناہٹ اور اونٹوں کے بلبلاہٹ پر بھی غالب، وہ صفوں کو درست کرتے ہوئے آ رہے تھے۔ تو وہ کہنے لگا، او یہ کون ہے؟ کہا یہ عمر بن خطاب ہے۔ اچھا، یہ بنو عدی بھی بڑے سردار بن گئے، تو کسی کو خاطر ملتا ہی نہیں، یہ بنو عدی بھی سردار بن گئے۔ تو تھوڑی دیر کے بعد حضرت سعد بن عبادہ گزرے، جھنڈا ہاتھ میں۔ جو انہوں نے ابو سفیان کو دیکھا، پہلے تو صرف اللہ اکبر کہتے ہوئے گزر رہے تھے نا، تو انہوں نے اللہ اکبر پھر کہا، یا ابا سفیان الیوم یوم الملحمہ، الیوم تستحل الحرمہ۔ ابو سفیان، آج خون بہانے کا دن ہے، اور آج حرم کے حرمت کو اللہ نے حلال کر دیا۔ حرم میں تو کسی کو قتل نہیں کر سکتے نا، تو اس دن اللہ نے حلال کر دیا۔ تو اتنے میں پیچھے اللہ کے نبی جھنڈے کے پیچھے، آپ کے سیدھے ہاتھ ابو بکر اونٹنی پر، آپ کے الٹے ہاتھ اسید بن حذیر انصاری، اور آپ کے اونٹنی کے ساتھ آپ کے پیچھے اسامہ بن زید۔ اب جب آپ 10,000 کا لشکر لے کے چل رہے ہیں اور آگے ان میں کوئی ہمت ہی نہیں ہے، تو آپ کو تو ایسے بیٹھنا چاہیے، نعوذ باللہ، اور ایسے دیکھتے کہ آج پتہ چل گیا قریش کو کہ ہم کون ہیں۔ قربان جی، قربان جی، میں اونٹ پہ بھی چڑھا ہوں، گدھے پہ بھی چڑھا ہوں، گھوڑے تو تھے ہی میرے ابا کے، اس پر تو سواریاں کی ہیں، تو اونٹ پر ویسے ذرا، خچر پہ نہیں چڑھا ہوں، چونکہ خچر میرے والد صاحب کا تھا نہیں، کھوتے گھوڑے اونٹ تھے، تو اس کا پالان ہوتا ہے، اس کی یہ ایج اوپر چڑھی ہوئی ہوتی ہے، یہاں سے ایسے، وہاں سے ایسے، تو میرے نبی کی یہ ٹھوڑی اس ایج کے اوپر ایسے لگی ہوئی تھی، ایسے یوں سر ساتھ لگا ہوا ہے، چونکہ یہ بادشاہ نہیں ہے، یہ فاتح نہیں ہے، یہ رحمت للعالمین ہے۔ اور آپ کی زبان پہ کیا جاری ہے؟ ہم نے فتح کیا، ہم نے مٹی میں ملا دیا، لا الہ الا اللہ وحدہ، تو ایک اللہ اکیلا، وحدہ لا شریک، نصر عبدہ، آج تو نے اپنے بندے کی مدد کی، انجز وعدہ، آج تو نے اپنا وعدہ پورا کر دیا، ہزم الاحزاب وحدہ، میں نہیں، میرے صحابہ نے نہیں، تو نے شکست دی قریش کو۔ یہ مسلمان کا طریقہ ہے کہ اللہ میں فتح دے تو ہم تکبر نہیں کرتے۔ اب سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، ایسی وہ واہیات میں نے دیکھی تو نہیں، میں نے سنی ہے کہ وہ انڈیا کا مذاق اڑا رہے ہیں، مذاق اڑا رہے ہیں، نہیں، مذاق نہیں اڑانا ہے، شکر ادا کرنا ہے۔ اچھا، جب اللہ کے نبی پہنچے ابو سفیان کے سامنے، تو ابو سفیان کہنے لگا
یا محمد الیوم یوم الملحمہ الیوم تستحل الحرم، آج خون بہانے کا دن ہے، آج حرم حلال ہو گیا ہے لڑائی کے لیے. آپ نے فرمایا لا، الیوم یوم المرحمہ، آج رحمت کا دن ہے. وہ کہنے لگا آپ کا جھنڈے والا تو یہ کہتا جا رہا ہے. تو حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان بھی ساتھ تھے لیکن ایسے برابر نہیں تھے، ان دونوں نے کہا یا رسول اللہ، سعد بن عبادہ بہت گرم مزاج ہے، کہیں اس کی تلوار قریش پہ چل نہ جائے، تو آپ ان سے جھنڈا واپس لیں. ایسے موقع پر جھنڈا واپس لینا، تم نے تاریخ پڑھی ہو تو تمہیں پتہ چلے. میں تو جب بیان کرتا ہوں ایسے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. جھنڈا واپس لیں. تو میں قربان جاؤں، آپ کو پتہ تھا سعد بہت غیرت مند ہے، جھنڈا واپس لیا تو بہت اکھڑے گا. تو آپ نے کیا کیا؟ آپ نے ان کے بیٹے قیس بن سعد کو بلایا. قیس بن سعد بہت لمبے قد کے تھے. کہنے کہ جاؤ باپ سے کہو جھنڈا تمہیں دے دوں. اب بیٹے کو دیتے ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا نا. تو وہ گئے، یا ابت، ابا جان اللہ کے نبی فرما رہے ہیں جھنڈا مجھے دے دو. اب یہ کوئی دنیاوی اعزاز نہیں تھا، یہ اخروی اعزاز تھا کہ میرے ہاتھ میں نبی کا جھنڈا ہے. انہوں نے کہا میں نہیں دیتا، نشانی لے کر آؤ اللہ کے نبی سے، کوئی نشانی وہ بھیجیں تو پھر میں جھنڈا تمہیں دوں گا. وہ واپس آئے کہ یا رسول اللہ وہ نشانی مانگ رہے ہیں. آپ نے پگڑی اتاری اور قیس کو دی کہ یہ لے جا اور اس سے کہو یہ پگڑی اللہ کے نبی نے نشانی کے طور پر دی. تو جب انہوں نے پگڑی کو دیکھا تو ایک دم پھر تو چوما اور جھنڈا ان کے حوالے کر دیا. اور مزے کی سنو، جس نے ساری زندگی قتل کی کوشش کی، آپ نے کہا جو ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے گا اس کو کچھ نہیں کہیں گے، جو اپنے گھر میں بیٹھا رہے گا اس سے کچھ نہیں کہیں گے، جو حرم شریف کے حرم میں آ جائے گا اس سے کچھ نہیں کہیں گے. آج تو ایک زندہ نہیں چھوڑنا چاہیے تھا جو قرآن کہہ رہا ہے افسدوہا. اور آپ اندر آئے، آپ نے طواف کیا اور بلال کو کہا اذان دو اور چھت پہ چڑھ کے دو. تو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیڑھیاں شروع سے تھیں اندر سے، بلال چھت پہ چڑھے اور اذان شروع کی. تو اسید عباد ابن اسید کہنے لگے یہ بنو امیہ میں سے ہیں. عباس بن اسید بن عاص بن امیہ کہنے لگے شکر ہے میرا باپ پہلے ہی مر گیا، اس نے یہ دیکھا ہی نہیں. صفوان بن امیہ کہنے لگے سچا ہوتا تو مان ہی لیتا. یہ چار بیٹھے تھے حرم میں. سہیل بن عمر کہنے لگے ان ہور کوئی نہیں لبا یہ حبشی تو سوا. ابو سفیان آکھن لگا بھائی میں کچھ نہیں آندا، نہیں تا اے پتھر بھی محمد نوں دس دیون گے اسی کی گلاں کر رہا. آپ نے طواف ختم کیا تو عباد نے عطاب ابن اسید، تو آپ ان کے پاس آ کے کھڑے ہو گئے. بھائی کیا گپ شپ چل رہی تھی؟ کہا کچھ نہیں جی ویسے ہی بیٹھے ہوئے تھے. کہا عطاب شکر ہے تیرا پیو پہلے ہی مر گیا ہے. صفان تینوں ہلے بھی یقین نہیں آیا؟ سچا ہوندا تو میں من لینا. سہیل سے کہا اچھا مینوں کالے تو سوا ہور لبے ہی کوئی نہیں جنہاں کول میں جان دیواں. اور ابو سفیان تو ڈر کے خاموش رہا بھی کہ پتھر بھی نہ دس دے. وہ آخر لگے اسی تینوں ہن سچا نبی مان گئے. کیونکہ یہ بات تو
آپ تک پہنچ ہی نہیں سکتی، ہم نے آپس میں کی، تو یقیناً تیرا رب بھی سچا ہے، تو بھی سچا ہے۔ تو اس کے بعد پھر آپ نے طواف کے بعد 2 نفل پڑھے اور بیت اللہ کے دروازے پر کھڑے ہو کر اس طرح اس کی چوکٹوں پہ ہاتھ رکھ لیے ایسے، ما انا صانع بکم، آج کیا کروں گا تمہارے ساتھ۔ سب کو انتظار تھا، گردنیں اڑیں جو کچھ انہوں نے کیا تھا۔ تو سہیل بن عمر جو بھی کہہ رہے تھے اس کو حکالے تو سوا لدہ کوئی نہیں، وہ کہنے لگے کریم ابن کریم، سبحان، آپ سخی ہیں، سخی کے بیٹے ہیں، مہربان ہیں، مہربان کے بیٹے ہیں۔ 18 برس جس طرح میرے نبی نے گزارے تم نے پڑھے ہو نا، تو پھر میری بات کا وزن تم پر پڑے گا، ورنہ نہیں پڑے گا۔ میں نے پڑھا ہے، میرا کلیجہ پگھلتا ہے، جو میں نے تاریخ پڑھی ہے۔ زمین آسمان کی وسعت سے بڑا میرے نبی کا سینہ ہے۔ ایسے ہاتھ، ایک ہاتھ ادھر، ما انا صانع بکم، کریم ابن کریم۔ آپ نے کہا اقول لکم کما قال اخی یوسف لاخوتہ لا تثریب علیکم اليوم انتم الطلقاء، کہ آج میں وہی کہوں گا جو میرے بھائی یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا، جاؤ تمہارے اوپر کوئی الزام نہیں۔ تسریب کا مطلب ہوتا ہے کہ تواڈے تے کوئی جرم ثابت ہی کوئی نہیں، کہہ سکتے ہو تم انہوں اے آکھیا، تم انہوں اے آکھیا، تم انہوں اے آکھیا۔ اور یہ جو عدالتوں میں ایک دوسرے کے خلاف کیس کرتے ہیں، سارے جھوٹی FIR لکھواتے ہیں۔ ایک قتل کرتا ہے 10 کے نام لکھتے ہیں، 1 لاکھ کا نقصان ہوتا ہے 10 لاکھ کی درخواست دیتے ہیں۔ میرے نبی نے کہا جاؤ تم آزاد ہو، کہ نہیں جی ہم غلام ہیں۔ سب نے کلمہ پڑھا، چند ایک بدقسمت محروم رہے، سب نے کلمہ پڑھا۔ مکہ کے زمانے میں آپ نے طلحہ شیبی سے کہا، ان کے ہاتھ میں چابی ہوتی تھی، طلحہ دروازہ بیت اللہ کا کھول دے، میں نے اندر نفل پڑھنا۔ کہنے کہ تیرے لیے کھولوں گا، تیرے لیے، چل بھاگ۔ آپ نے بڑے اطمینان سے فرمایا پھر وہ کیا دن ہوگا جب یہ چابی میرے ہاتھ میں ہوگی، جسے چاہوں گا دوں گا۔ وہ کہنے لگا اے خواباں ویکھنیاں چھڑ دے، اے خواباں ویکھنیاں چھڑ دے۔ اب مکہ فتح ہو گیا، طلحہ غائب، ابو طلحہ چھپ گئے۔ تو آپ نے حضرت علی سے فرمایا کہ جاؤ اسے ڈھونڈو، اسے چابی لے کر آؤ۔ تو وہ چھوٹا سا تو مکہ تھا، وہ ایک گھر میں چھپے ہوئے تھے، ان کو پکڑ کے لائے، چابی بھی لائے، اور آ کر حرم شریف میں آپ کے چچا حضرت عباس ساتھ کھڑے تھے۔ حضرت علی نے چابی آ کر دی ہمارے نبی کو۔ تو آپ کے خاندان کے ذمہ تھا حاجیوں کو زمزم کے کنویں سے پانی پلانا حج کے دنوں، یہ بنو ہاشم کی ڈیوٹی تھی، کھانا کھلانا۔ تو حضرت عباس کہنے لگے یا رسول اللہ، پانی پلانا پہلے ہی ہمارے پاس ہے، چابی بھی ہمیں دے دے۔ یہ تو بڑی معقول بات تھی، اس نے اتنی بےعزتی کی تھی، اور یہ چچا ہیں، اور اپنے گھر میں کوئی دنیاوی عزت نہیں آ رہی، دین کی عزت آ رہی ہے۔ تو آپ نے حضرت عباس کی بات کو سنا ہی نہیں۔ آپ نے کہا ابو طلحہ، اور وہ ساری نہ اٹھائے اوپر، چابی آپ کے ہاتھ میں ایسے کب سر اٹھاؤ ایسے، خود خالدن طالدن، لے یہ چابی دے رہا ہوں، قیامت تک تیری نسل میں رہے۔ حضرت طلحہ کی اولاد نہیں تھی، تو ان کے بھائی شیبہ، پھر وہ چابی ان کو ملی۔ شیبہ سے آج تک وہ چابی اس خاندان میں چل رہی۔ یہ میرے نبی کا فتح پہ اظہار ہے۔ میں سب سے کہتا ہوں
پوری قوم سے کہتا ہوں، تکبر کا جملہ نہ بولو، عجب کا جملہ نہ بولو۔ یہ ایسے کبھی نہیں ہوتا کہ 70 جہاز کسی ایک جہاز کو ہٹ نہ کر سکیں، یہ کبھی نہیں ہوتا، دنیا کی تاریخ میں ایسا کبھی نہیں ہوا۔ ان کے سارے نشانے خطا اور ہمارے سارے نشانے صحیح، اور ان کے کتنے جہاز تباہ اور یہ سارے صحیح سلامت واپس۔ یہ اس اللہ نے کیا ہے، اللہ کی قسم اللہ نے کیا ہے۔ اتنا سا تو جہاز ہوتا ہے، چاروں طرف سے گولیاں آ رہی ہیں، کیوں نہیں لگ رہی؟ کون روک رہا ہے؟ اللہ۔ بھائیو، شکرانے کے نفل پڑھو اور صدقہ کرو اور دعائیں کرو اور اللہ کی نافرمانی سے توبہ کرو، اس کی فرما برداری میں جھکو تاکہ اللہ کی مدد۔ ابھی تو ہم اتنے غافل ہیں اور اتنے گناہوں میں پورا ملک برباد ہے، اور پھر اللہ نے یہ کر کے دکھا دیا، تو جب ہم اس کی مان کے چلیں گے تو پھر کیسی مدد آئے گی؟ فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت سے اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار ابھی، ہمارے اقبال نے کہا تھا۔ ہم نے تو فضائے بدر پیدا ہی نہیں کی اور فرشتوں کی قطار اندر قطار آ گئے، سارے جہاز سلامت آ جائے۔ تاریخ کا معجزہ ہے یہ تاریخ میں کبھی ہوا نہیں ہے۔ بھائیو، شکر ادا کرو، سر جھکاؤ۔ میرے بس میں ہو تو یہ سارے جو بنا رہے ہیں نا ان کے کارٹون، میں سب کے جا کے پاؤں پکڑوں، نہ اللہ کی مدد کو ہم سے دور کرو۔ ہم نہ ظالم ہیں نہ سنگ دل ہیں بطور مسلم، ویسے تو اب سارا کچھ ہے اب، لیکن بطور مسلم نہ اللہ کے نبی نے ہمیں ظلم کی اجازت دی نہ سنگ دلی کی اجازت۔